میں جب بھی خالہ کو دیکھتا تھا میری نیت فوراً خراب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے خالہ کو ہاتھ سے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ زور سے دبایا۔ میں بھی دبانے لگ گیا۔ خالہ کی اولاد نہیں تھی، وہ چاہتی تھی میں اسے اولاد کی خوشی دوں۔ اس وقت میرا بھی موڈ بن گیا اچھی طرح۔ خالہ کو مزہ دیا، 2 بار پانی۔ 1-2 دن بعد دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ مزہ دیا۔ اگلے دن خالہ نے بلایا اور کچھ پیسے دیے۔ میں نے کہا یہ کس لیے؟ وہ بولی مجھے اولاد کی خوشی دینے کے لیے۔ تیری وجہ سے میں ماں بننے کے قابل ہو گئی ہوں۔ لیکن یہ بات خالہ کی نند سن رہی تھی۔ وہ آئی، بولی میں نے سب سن لیا ہے۔ میری خالہ بولی تم بھی اسے مزہ لے لو۔ پھر میں نے نند اور بھابھی دونوں کو گھوڑی۔ پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بچپن سے میں نے اس کو خالہ کہہ کر پکارتا تھا۔ حالانکہ رشتہ داری کے دھاگے کی وجہ سے میری کوئی نہ تھی۔ محلے کے سب بچے بھی خالہ کہتے۔ خالہ کبھی میٹھی ٹافیوں کا تھال بھر کر لاتی، کبھی آم کے موسم میں آم اپنے سین میں بچھاتی اور کبھی گڑ اور چنے کے میٹھے لڈو تک دیتی، اور ہر لحاظ سے بچوں کے لیے ایک ماں جیسی شفقت رکھنے والی عورت تھی۔ مگر اس کے اپنے سین میں سناٹا بچھا رہتا۔ اس کے اپنے کمرے میں کھلونے نہیں بکھرتے، نہ کوئی ننھے پاؤں کی چاپ اس کے دروازے پر ہوتی۔ وہ ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا، لیکن خالہ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا درد بھی میری آنکھوں میں زیادہ واضح ہونے لگا۔ ان کے چہرے پر ہنسی رہتی، مگر آنکھوں میں ایک ایسی نمی چھپی ہوتی جو شاید رات کے سناٹوں میں آنسو بن کر بہتی تھی۔ ان کا شور، جیسے سب چچا کہتے تھے، ایک سیدھا سادہ بھولا سا انسان تھا، مگر عمر نے اس کے کندھوں کو چکا دیا تھا۔ محلے والے کہتے کہ خالہ کی شادی جوانی میں ہی ایسے شخص سے ہو گئی تھی جو ان سے عمر میں کافی بڑا تھا، اور یہی عمر کا تھا کہ ان کی محرومی اصل تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب میں کسی کام سے خالہ کے گھر گیا اور تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور اداسی ملی جلی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی بیٹا تو مجھے ہمیشہ خالہ کہتا ہے، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں تجھے ایک راز کی بات کروں۔ میں تھوڑا حیران ہوا، مگر ان کی باتوں میں ایسا درد و وزن تھا کہ خاموش ہو کر سننے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ بولی میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی، ساری زندگی گزر گئی، محلے کے بچے کھیلتے رہے، جوان ہوتے رہے، شادیاں کرتے رہے، لیکن میرے سین میں کبھی بھی کسی نے ماں کہہ کر نہیں پکارا۔ میں ان کی باتوں سے دکھی ہو گیا۔ پھر اچانک وہ میری آنکھوں میں دیکھتی ہے، بولی مجھے خالہ کہتا رہا، مگر آج اگر تو چاہے تو مجھے اولاد کی خوشی دے دے۔ میرا شوہر اب بوڑھا ہو چکا ہے، وہ میرے دکھ کو باندھ نہیں سکتا۔ ماں بننے کی خواہش دل میں لیے دنیا سے نہ جاؤں، یہ چاہتی ہوں یہ جملہ میرے کانوں میں کسی گونج کی طرح ٹکرا کے۔ ایک عورت جو بچپن سے خالہ کہلاتی آئی تھی، مجھے جیسے کسی بچے نما جوان سے یہ کہہ رہی تھی کہ اسے اولاد کی خوشی چاہیے۔ اس وقت میرے دل میں جذبات نے گھر کر لیا۔ ایک طرف میرے ذہن میں خیالات، رشتوں کی اور دنیا کی باقی گونج رہی تھی، اور دوسری طرف سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جس کی خواہش اتنی سادہ مگر اتنی بڑی تھی کہ اس کی محرومی کے سامنے سب اسود بوجھ لگنے لگا۔ میں نے سوچا اگر اولاد کی خواہش ہے، یہ محبت ایک جسمانی تقاضا نہیں بلکہ صدیوں سے عورت کے دل میں جمع ہوئی وہ تڑپ ہے جسے مکمل بناتی ہے۔ ماں کا رشتہ صرف خون سے نہیں بنتا، یہ احساس سے جنم لیتا ہے۔ خالہ کے چہرے پر ایک ماں جیسی بے قراری تھی، جیسے وہ برسوں سے اپنے دل میں دبائے ہوئے پہلی بار باہر نکال رہی تھی۔ میں نے ان کی لرزتی آواز میں چھپے پکار کو محسوس کیا۔ ان کے ہاتھ میں میرے ہاتھ پہ آ گئے۔ وہ سراہٹ کی وجہ سے بہار کے لمس کو ترس رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، میں نے محسوس کیا خالہ کی یہ خواہش ان کی زندگی کی آخری امید ہے۔ وہ گھنٹوں میرے ساتھ اپنے خواب بانٹتی، کبھی کہتی اگر مجھے بیٹا ملے تو میں اسے انعام دوں گی، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے بناؤں گی، اسے جھولے میں جھلاؤں گی، کبھی کہتی اگر بیٹی ہو تو میں اسے بالوں میں ربن لگاؤں گی، اس کے لیے گڑیا خریدوں گی۔ ان کے باتوں میں ایسی سچائی اور معصومیت ہوتی کہ میرا دل کٹنے لگتا۔ میں سوچتا کہ جس عورت نے زندگی پر دوسروں کے بچوں کو خوش کرنے میں لگا دی، اسے اپنی خوشی کبھی نہ ملی۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ خالہ کے دامن میں یہ کمی ہے، لیکن کوئی ان کے دکھ کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا تھا جس طرح میں نے قریب سے دیکھا۔ اکثر عورتیں طرز یہی نظر سے دیکھتی اور کچھ تو چھپ کے طنز بھی کر جاتی، مگر خالہ سب کو ہنسی میں ٹال دیتی۔ ان کے لیے اصل دکھ یہ نہیں تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اصل دکھ یہ تھا کہ ان کے اندر کی ماں کبھی جنم ہی نہ لے سکی۔ میں نے محسوس کیا ان کا مجھ سے تعلق ایک نئے موڑ پر آ گیا ہے۔ وہ خالہ سے بڑھ کر مجھ پر اعتماد کرنے لگی۔ میں ان کی تنہائی کا سہارا بن گیا۔ میرا دل کام چاہتا دنیا کے اصول، معاشرے کے دائرے میں سب میرے دماغ پر شور مچانے لگتے، مگر خالہ کی آنکھوں میں سچائی تھی جو کسی منطق کی عذاب سے بڑی لگتی تھی۔ ان دنوں میں نے خود کو عجیب کیفیت میں پایا۔ ایک طرف احساس جرم تھا کہ شاید یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے، دوسری طرف ایک عورت کی محسوس تڑپ تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ میں راتوں کو سوچتا اگر میں خالہ کی خواہش پوری کر دوں تو کیا میں کسی گناہ کا مرتکب ہوں گا یا ایک نیک کام کروں گا؟ آخر ایک عورت کو ماں
بننے کا حق ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ حق مانگ رہی ہے تو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دینا درست ہے؟ خالہ کے شوہر بہت کمزور ہو چکے تھے، وہ زیادہ وقت بستر پر گزارتے، دنیا کی باتوں سے بیزار ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی اپنی بیوی کے لیے ایک بے بسی چھلکتی تھی۔ شاید وہ جانتے تھے کہ اپنی بیوی کو خوشی نہیں دے سکے، جو سب سے بڑی خوشی ہے۔ خالہ کا دو ان کی آنکھوں میں بھی ناشتا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور خالہ کی خواہش دن بدن شدید ہوتی گئی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ اگر میں چلی گئی اور میرے دامن میں کمی رہی تو میری روح بھی بے سکون رہے گی، میرے دامن میں کمی رہی تو میرے دامن کبھی نہیں بھرے گا۔ نیکسٹ پارٹ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔